اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر وقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا اعنی العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم صلوات پڑھیے محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی بار دیگر حیدری یا علی برائے عظمت امیر المؤمنین بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام تعریفیں اس کاتب تقدیر کے لیے جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے۔ حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس عظیم در پہ جو در علم کا در ہے، جو در عبادت کا در ہے، جو در سخاوت کا در ہے، جو در نجابت کا در ہے، جو در شرافت کا در ہے، جو در کرامت کا در ہے، جو در عنایت کا در ہے، جو در صداقت کا در ہے، جو در سعادت کا در ہے، جو در سعادت کا در ہے، جو در امامت کا در ہے، جو در ولایت کا در ہے، جو در خلافت کا در ہے، جو در نبوت کا در ہے، جو در رسالت کا در ہے۔ ایک جملے میں بات مکمل کروں، یہ وہ در ہے جس در پہ آ کے بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ یہ وہ عظیم در ہے کہ جہاں آ کے بندہ در بدر نہیں ہوتا۔ کائنات بھر کے سارے کمال اللہ نے جس ایک گھر میں رکھ دیے وہ گھر علی کا گھر ہے۔ بلکہ میں جملہ بدل کے کہوں، بندے با فضیلت تب بنتے ہیں جب وہ کمال پاتے ہیں، کمال کو کمال تب ملتا ہے جب وہ در علی کو پاتا ہے۔ ہم فضیلتوں کے محتاج ہیں مگر فضیلتیں در علی ولی کی محتاج ہیں۔ آج کا یہ جشن اس عید کی یاد میں ہے جو 2 دن کے بعد آنے والی ہے، جس عید پہ اللہ نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ وہ جو اللہ کا پسندیدہ دین تھا اسے اللہ نے روز غدیر مکمل کر دیا۔ یہ عید صلوات پڑھیں سارے مل کے آواز ہے، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ توجہ یاد رکھیں، مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یعنی ایک چھوٹی عید اور ایک
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عالم اسلام میں ان دو عیدوں کے علاوہ جو عید سب سے بڑی عید ہے اسے عید غدیر کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ سوال کریں گے مولانا یہ کیا عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ چھوٹی عید ہے اور عید غدیر بڑی عید، یہ عید سعید بھی ہے۔ عید الفطر روزے داروں کی عید ہے، عید الاضحیٰ حاجیوں کی عید ہے۔ عید سعید غدیر کو اللہ نے عید اللہ اکبر کہا ہے، جو اللہ کی عید ہو اسے عید غدیر کہا جاتا ہے۔ یہ عید عید الفطر سے بھی بڑی ہے، یہ عید عید الاضحیٰ سے بھی بڑی ہے۔ وہ کیسے؟ کیوں؟ جب روزے مکمل ہو تب عید الفطر آتی ہے، جب حج مکمل ہو تب عید الاضحیٰ آتی ہے، اور جب سارا دین مکمل ہو تب عید غدیر آتی ہے۔ تب عید غدیر آتی ہے۔ روزے مکمل ہونے پہ عید الفطر، حج مکمل ہونے پہ عید الاضحیٰ، اور مکمل دین ہونے پر عید سعید عید غدیر۔ اچھا میں گزشتہ برس کی بات ہے کہ انہی ایام میں ایک صاحب مجھے مل گئے، انہوں نے کہا کہ مولانا یہ کیسی عید جسے آپ بڑی عید کہتے ہیں، یہ کیسی عید ہے جس میں نماز ہی نہیں ہوتی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ۔ بھائی عید الفطر میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ عید الاضحیٰ میں نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ بتائیے، پڑھتے بھی ہیں یا نہیں؟ ہوتی ہے یا نہیں؟ پھر دوبارہ بولی ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں اس طرح بولے۔ عید الفطر میں بھی نماز ہوتی ہے، عید الاضحیٰ میں بھی۔ تو جس عید کو آپ بڑی عید کہتے ہیں اس سے تو نماز ہی نہیں۔ تب میں نے کہا تھا عید الفطر میں بھی نماز ہے، عید الاضحیٰ میں بھی نماز عید ہے۔ ہاں عید غدیر میں البتہ نماز عید تو نہیں، بعض لوگوں کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ عید وہ عید ہے کہ جس میں سلیمان بھی بنتے ہیں شیطان بھی بنتے ہیں۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ اس پہ توجہ رکھیے گا۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا، میں نے جو آیات غدیر کی تھی وہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ میں نے قبلہ کے حصے میں چھوڑ دیا، انشاءاللہ قبلہ اس پہ پڑھیں گے، تو میں ایک اور آیت سے غدیر پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ انفال میں غالباً آیت نمبر 10 ہے، خالق نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دیں تو دعوت کو قبول کیا کرو۔ اس کا مطلب ہے اللہ بلائے تو ہم نے جانا ہے، رسول بلائیں تو ہم نے جانا ہے۔ نبی کی ساری زندگی میں دو دعوتیں بڑی انمول ہیں، ایک وہ جو اعلان رسالت کے آغاز میں تھی، ایک وہ جو ظاہری زندگی کے اختتام پہ تھی۔ ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے تو آؤ تاریخ کے اوراق کی جانب لے جاتا ہوں۔ جو پہلی دعوت ہوئی وہ ابو طالب کے گھر میں، جو دوسری دعوت ہوئی وہ غدیر کے میدان میں۔ ایک کو دعوت ذوالعشیر کہا جاتا ہے، ایک کو دعوت غدیر کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو بلا کے محمد نے دیا کیا تھا؟ پہلی دعوت پہ جو امت کو دیا اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آخری دعوت پہ جو امت کو دیا اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں، اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ اچھا دل ہے تو میں دونوں دعوتیں پڑھنا چاہتا ہوں تھوڑی سی۔ پہلی دعوت اگر آپ اس کے تھوڑے یہاں آ جائیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھے لگیں گے، ابھی بھی اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، سامنے آ جائیں گے تو زیادہ اچھے لگیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے۔ موڈ ہے جشن سننے کا؟ ماشاءاللہ۔ چلیں آ جائیں۔ پہلی دعوت، اچھا میں نے کہا کہ صرف لا الہ الا اللہ دیا، لیکن نہیں، پہلی دعوت میں بھی علی ولی اللہ دیا ہے۔ کس طرح؟ 40 سال کا خوبصورت نوجوان، اس نے پہلا جلسہ ابو طالب کے گھر میں کیا، توحید کا جلسہ۔ کس کے گھر میں؟ ابو طالب کے گھر میں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، توحید کا جلسہ کس کے گھر میں؟ ابو طالب کے۔ سیاست کا دور ہے نا بھائی، ایک بھائی نون لیگ سے تعلق رکھتا ہو اور ایک بھائی پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہو، دونوں بھائی ہیں، خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، مگر پی ٹی آئی والا دوسرے سے کہنے لگا کہ میں خان صاحب کا جلسہ تیرے گھر میں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہے گا تو بھائی اپنی جگہ، مگر میرے گھر میں تیری پارٹی کا جلسہ نہیں ہوگا۔
اگر تیری پارٹی کا جلسہ میرے گھر ہو گیا تو میں معاشرے میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ بھائی بھائی ہیں، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، احترام ہے، ایک دوسرے کی خوشی میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں جاتے ہیں، مگر ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کا جلسہ اپنے گھر میں کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اب بتاؤ کون ہوگا؟ ابو طالب۔ اللہ جانے اللہ اور ابو طالب کا کیا رشتہ تھا۔ محمد نے توحید کا جلسہ اپنے گھر نہیں کروایا، ابو طالب کے گھر کروایا۔ ابو طالب کے گھر توحید کا پہلا جلسہ کس کے گھر میں؟ ابو طالب۔ اور حضرت ابو طالب کا گھر کون سے مکے میں تھا؟ کون سے شہر میں تھا؟ مکہ میں۔ کون سے شہر میں تھا؟ مکہ میں۔ حالانکہ مکہ میں اللہ کا اپنا گھر بھی تھا، پھر بھی اس نے اپنا جلسہ ابو طالب کے گھر میں کیا۔ تو میرا سوال ہے عالم اسلام سے، جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو میرا اللہ تو اپنا جلسہ اپنے گھر میں کرتا، یہ اپنا جلسہ اپنا گھر چھوڑ کے ابو طالب کے گھر میں کیوں کر رہا ہے؟ تو عالم اسلام یہ جواب دے گا کہ وہ وقت تھا جب اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، اور جہاں بت ہوتے ہیں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے۔ تو اب تو زمانہ مان لے، رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے، اللہ کے گھر میں تھے مگر ابو طالب کے گھر میں بت نہیں تھے۔ پہلا جلسہ اسلام کا ابو طالب کے گھر۔ چلے میں جملہ کہہ دوں، بنی اسرائیل کے لیے پکے پکائے کھانے نازل کرنے والے اللہ نے اسلام کا پہلا لنگر ابو طالب کے گھر میں پکوایا، تاکہ اسلام پہلے دن ہی ابو طالب کے گھر کا نمک کھا لے۔ اب قیامت تک جو بھی ایمان ابو طالب کو بھونکے سمجھو نمک حرام بھونک رہا ہے۔ اچھا، یہ 3 دن تک یہ جلسہ ہوا۔ پہلا دن ہوا، حضرت ابو طالب نے آرڈر کیا کہ یوں کریں کہ تقریر سے پہلے لنگر تقسیم کیا جائے۔ لنگر تقسیم ہو گیا اور حضور کھڑے ہونے لگے، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، لنگر تقسیم ہوا، نبی تقریر کرنے لگے، لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، لنگر مل جائے۔ اچھا، میرا خیال ہے تب سے لے کے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا کہ لنگر تقریر کے بعد ہوگا۔ ایسا ہی ہے بھائی، اگر وہ روایت چل پڑتی تو یہ جو 4 بندے بیٹھے ہیں یہ بھی نہ بیٹھتے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال وہ بھی لنگر ہے، اس کی بھی ایک اپنی برکت ہے۔ تیسرا دن ہوا، ہائے ہائے، اب توجہ کرنا، لنگر کھا کے لوگ جانے لگے۔ دیکھیں میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں، میں نہیں جانتا تو کون جانتا ہوں، میرا بچپن اس ممبر پہ گزرا ہے۔ لنگر کھا کے لوگ جانے لگے، نبی کے چچا نے فرمایا رکو، میرے بھتیجے کی تقریر سن کے جانا۔ کیا کہا ان سے؟ میرے بھتیجے کی تقریر، رکو میرے بھتیجے کی تقریر سن کے جانا۔ روایت کے جملے اب ابو طالب محمد کی طرف مخاطب ہوئے، ان سے کہا تھا میرا بھتیجا، نبی کو دیکھ کے کہا کم یا سیدی یا مولائی، اٹھیے میرے سردار، اٹھیے میرے مولا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ اے ابو طالب، تو نے 4 بندوں میں میرے حبیب کو مولا کہا، میں 1.25 لاکھ میں تیرے حبیب کو مولا بناؤں گا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ میں تیرے حبیب کو، تیرے علی کو اپنے حبیب کے ذریعے مولا بناؤں گا۔ تو پہلی دعوت میں نبی نے فرمایا کون ہے جو میری اتباع کرے؟ جو میری اتباع کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ روایت کے جملے ہیں بڑے بڑے بیٹھے تھے مگر 10 سال کا بچہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ نے لطف نہیں لیا، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اور میں یہاں اعلان کر دوں بھائی میں ابھی نکلوں گا، کچھ دشمن ہیں جنہوں نے مجھے مارنا ہے، آپ میں سے کون ہے جو میری مدد کریں گے؟ آپ سارے بیٹھے رہیے، چھوٹا بچہ اٹھ کے کہے مولانا میں آپ کی مدد کروں گا، تو میں کیا کہوں گا اس کو؟ آرام سے بیٹھو بیٹا، تمہاری بات نہیں ہو رہی، یہ تمہارا کام ہی نہیں۔ خدا کی قسم نبی نے علی کو روکا ہی نہیں، جتنے بندے بیٹھے تھے انہوں نے بھی نہ روکا۔ علی 10 سال کا کہا میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب نبی نے علی کو قریب بلایا اور علی کا بازو وہیں پہ پکڑ لیا، صرف غدیر میں علی کو نہیں پکڑا، پہلی مرتبہ ابو طالب کے گھر میں علی کو پکڑا اور پکڑ کے فرمایا یا علی تو ہی میرا خلیفہ ہے، تو ہی میرا جانشین ہے۔ اب 2 وعدے ہو گئے، ایک نبی کا وعدہ، ایک
کا وعدہ میں مدد کروں گا، نبی کا وعدہ تو میرا خلیفہ بنے گا۔ اب وقت گزرتا گیا، علی اپنے وعدے پورے کرتا گیا، ہجرت کی رات آئی، علی نے وعدہ پورا کیا، بدر کا مقام آیا، علی نے وعدہ پورا کیا، احد کا میدان آیا، علی نے وعدہ پورا کیا، فاتح خیبر نے درے خیبر اکھاڑ کے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب وقت گزرتا جا رہا تھا، نبی نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا، آخری حج تھا، نبی کی زندگی کے آخری 2 ماہ رہ گئے تھے، حج سے واپسی ہو رہی تھی، اللہ کی آواز ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سلمان جلدی کرو، منبر بناؤ، جو وعدہ علی سے کیا تھا آج پورا کرنا ہے، جو وعدہ علی سے۔ دو باتیں ہو گئے، ایک نبی کا وعدہ، ایک علی کا وعدہ۔ اچھا، یہ جب آخری حج تھا اور نبی کا یہ حج، پیغمبر کی شہادت ہوئی ہے 11 ہجری، 28 صفر 11 ہجری، ٹھیک، اور یہ واقعہ غدیر ہوا ہے 18 ذی الحج 10 ہجری، یعنی نبی کی زندگی کے ظاہری زندگی کے صرف 3 ماہ تقریباً باقی رہ گئے، ایک محرم سفر اور یہ 12 دن، یعنی 2.5 ماہ نبی کی زندگی کے رہ گئے۔ نبی نے آخری 2.5 ماہ میں اختتام کر دیا کہ میرے بعد امت لاوارث نہیں ہے، میں جو اتنا بڑا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا خائن ہاتھوں میں چھوڑوں گا یا دین کو لاوارث چھوڑوں گا؟ نہیں، میں اپنے دین کا جانشین اسے بناؤں گا جو مجھ جیسا ہے۔ بھائی یہ حدیث آپ روزانہ سنتے ہیں ممبروں سے، نبی نے فرمایا یا علی لحمک لحمی، یا علی دمک دمی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا خون میرا، تیرا گوشت میرا۔ یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں، پہلے آپ کہتے کہ میرا گوشت علی کا گوشت، یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں، آپ فرماتے میرا خون علی کا خون، لیکن آپ نے کہا علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا۔ بھائی حدیث کے سامنے بھی تو ایسا ہی ہوا نا، جب سیدہ نے بڑے گھر میں ایک چھوٹا گھر بنایا، نہیں بھائی سارے میرے ساتھ مل کے چلو، مٹی والے گھر میں چادر والا گھر بنایا، گھر بنا دیا، سارے اکٹھے ہو گئے، تب نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون۔ یا رسول اللہ آپ علی سے بھی بڑے ہیں، آپ سیدہ سے بھی بڑے ہیں، آپ حسنین شریفین سے بھی بڑے ہیں، آپ یہ فرما دے لحمی لحمہم ودمی دمہم، مگر آپ نے فرمایا دمہم ودمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ آواز آئے گی یہ مسلمان میرے خون کے پیاسے نہیں ہوں گے، یہ ان کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ میں بتا رہا ہوں جو ان کا قاتل ہے وہ میرا قاتل ہے، جو ان سے محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کرنے والا۔ تو غدیر کا میدان سج گیا، چلے میدان غدیر میں، ماشاءاللہ، کوئی ارادہ نہیں، چلے میدان غدیر میں، یار شرما کیوں گئے؟ چلے میدان غدیر میں، سارے بولو بسم اللہ، چلے میدان غدیر میں، نہیں اونچی بولو، چلے میدان غدیر میں، سارے بولو چلے میدان غدیر میں۔ ایسے اگر پہلی دفعہ بول دیتے تو مل جانا تھا، نہیں کچھ ہوتا نا۔ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجلس میں بولنے کا سلیقہ سیکھیے، مجلس کامیاب کروانا صرف ممبر والے کا کام نہیں، 50% کام ہمارا ہے، 50% آپ کا ہے۔ آپ بولیں گے تو پڑھنے کا دل کرے گا، آپ ایسے سنتے رہیں گے تو میں بھی کہوں گا کہ میں کیوں گلا پھاڑ رہا ہوں، میں آرام سے پڑھتا ہوں، ٹائم گزارتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے بزرگوار نانا امجد شاہ صاحب کو، خدا سایہ سلامت رکھے، یہ مجلس کی زینت ہے۔ اور اگر آج ہم 4 بندے مجلس سے بولتے ہیں تو انہی کے بتائے ہوئے درس کے مطابق بولتے ہیں۔ میں نے خود منبر سے دیکھا، ان کی آنکھوں کو یہ لوگوں کو اشارہ کرتے ہیں یہاں بولنا یہاں چپ رہنا، توجہ ہے یا نہیں؟ خدا سلامت رکھے۔ تو چلے میدان غدیر میں، بسم اللہ، ہاں بسم اللہ۔
لیکن یاد رکھیں جو لمبا سفر کرنے کا عادی نہیں ہے، جس کا سفر اچھا نہیں ہوتا یا دل خراب ہو جاتا ہے، وہ یہیں پہ رک جائے. ہم اس کی گارنٹی نہیں لیتے، ہم ضمانت نہیں لیتے. تو جو اچھے دل کے اچھے ظرف کے مالک ہیں، میرے ساتھ چلو. میدان غدیر کا میدان، ذات وحدت کا فرمان، جبرائیل درمیان، پالان پہ پالان، اوپر پالان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھ میں کلے ایمان، یعنی فرزند حضرت عمران. جو خوش ہوا وہ سلیمان، جو جل گیا وہ شیطان. جو جل گیا وہ شیطان. اچھا آپ جانتے ہیں گرمی بڑی تھی میدان غدیر میں، ایسا ہی ہے. اس گرمی پہ بڑے بڑے شعراء نے، بڑے بڑے ادیبوں نے، بڑے بڑے خطیبوں نے بہت کچھ لکھا. گرمی کیسی تھی کیسی. 4 سال پہلے میں نے مصلے میں بیٹھ کے یہ جملہ لکھا، اور واقعی مصلے میں بیٹھ کے. توجہ ہے. یہ جملہ میں نے جہاں بھی پڑھا ملک پاکستان میں، اس کی قیمت کیا ہے اب آپ سے لوں گا، آپ کی اپنی مرضی ہے. کس قدر گرمی تھی میدان غدیر میں. میدان غدیر میں اس قدر گرمی تھی جس کی آگ ابھی تک لوگوں کو لگی ہوئی ہے. اس کی آگ کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ توجہ ہے یا نہیں صاحبان؟ ماشاءاللہ. اس قدر گرمی تھی جس کی آگ ابھی تک لوگوں کو لگی ہوئی ہے، اور واقعی لگی ہوئی ہے. گرمی بڑی تھی، ایسے ٹھنڈ وہاں. اور اس میدان میں بھی وہ گرمی سلیمان کے لیے نہیں تھی، کچھ ایسے لوگوں کے لیے. نبی نے اہتمام بھی کیسا کیا. تازے حاجی تھے. تو تازے حاجی کس طرح ہوتے ہیں دیکھ لیجئے گا بھی جو آئیں گے. یہ ماشاءاللہ سعادت ہے اپنی جگہ. خدا ہر کسی کو اس سعادت سے بہرحال فرمائے، خدا قبول فرمائے جو گئے ہوئے ہیں. البتہ حج کے ارکان میں سے ایک یہ حصہ ہے کہ یہ عمل کرنا ہے، اپنا سر صاف کروانا ہے. 1.25 لاکھ بندے اور سارے ایک جیسے. نبی قریب آئے، نبی نے سلیمان کو بلایا. سلیمان جی وارث ایمان، منبر لاؤ. یا رسول اللہ یہاں منبر کہاں سے لائے؟ دور تک کوئی کارپینٹر نہیں، بڑھئی نہیں، درخت نہیں، بنائیں بھی تو کہاں سے بنائیں؟ چلو ایسا کرو منبر بناؤ. یا رسول اللہ بنا تو لے مگر بنائیں کہاں سے؟ ادھر آؤ میں ایک بات کرتا ہوں. یہ جتنے اونٹ ہیں نا ان کے اوپر پالان ہے، یہ اتارو، ایک ایک کر کے اکٹھے کرتے جو منبر بن جائے گا. میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے خطبہ دینا ہے، منبر بنانا ان کے ذمہ لگائیں، آپ کیوں بتا رہے ہیں ایسے ایسے کرو؟ بعید نہیں آواز رسالت ہے محسن کاظمی زمانے کو یہی تو بتا رہا ہوں. جب منبر میری مرضی کے بغیر نہیں بنتا تو منبر والا کیسے بن گیا؟ جب ممبر میری مرضی کے بغیر نہیں تو ممبر والا کیسے بن گیا؟ اب پلان اکٹھے ہو گئے. اچھا پلان، یہ بھی پلاننگ سے پلان بنائے. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، یہ بات میں نے آج سے کوئی 15 سال پہلے اسی جگہ کی تھی، پھر کرنے لگا. یہاں تقریر کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ یہ ممبر ہے، میز ہے، کرسی ہے. اور اگر میں ابھی اعلان کر دوں کہ جبار بھائی آئیں اور یہ میز ہٹا دیں، آپ سمجھیں گے شاید مولانا صرف چیئر پہ ممبر مجلس پڑھیں گے. میں کہوں نہیں، کرسی بھی ہٹا دیں، باہر سائیکلیں کھڑی ہیں اٹھا کے لے آئیں. اچھا ایک سائیکل آپ اٹھا کے لے آئے اور سائیکل پہ بیٹھ گئے اور تقریر شروع کر دی. جیسے تیسے بھی ہو، کتنی یادگار ہوگی نا تقریر. جب بھی گلی میں بازار میں چلتے چلتے نگاہ سائیکل پہ پڑی، آ جاؤں گا نا میں، یاد آئے گی نا میری تقریر یاد. نبی نے فرمایا سلیمان پالان اتارو اونٹوں سے، اس پہ چڑھ کے میں ولایت بتاؤں گا. یہ سارے روزانہ اٹھ کے اونٹوں کی زیارت کرتے ہیں، جب بھی اونٹوں پہ بیٹھے انہیں ولایت علی یاد آ جائے. حکمت حکیم کا کوئی قول پھر حکمت سے خالی نہیں ہوتا. نبی پالان پہ آ گئے. چلیں آگے. ماشاءاللہ. پیچھے والوں کو ساتھ ملاؤ، آگے والوں کو پیچھے لاؤ.
مجمع جڑ گیا، اور 1.25 لاکھ کا مجمع جو کہا جاتا ہے یہ کم از کم 1.25 لاکھ تھا، ورنہ اس سے زیادہ تھا۔ اور اس خطبے کے سے پہلے جب نبی آ رہے تھے حج کرنے، نبی نے کوشش کی کہ میری ساری بیویاں بھی میرے ساتھ آئیں، میرے سارے صحابہ میرے ساتھ آئیں۔ علی یمن میں تھے، علی کو وہاں سے بلایا، تو اپنے ساتھ لے کر آ۔ رستے میں جتنے صحابہ جہاں جہاں سے آئے تھے سب کو پیغام بھیجا، قاصد بھیجا، اکیلے نہ آنا، سب کو لانا۔ سارے پریشان تھے، آج نبی اسپیشل کیوں کہہ رہے ہیں؟ سارے آئے، سارے آئے۔ پالانوں کا ممبر سج گیا، اب لوگ کھڑے ہیں، اب نبی کیا خطبہ دیں؟ یہ کیسا ممبر جو آج تک اس نوعیت کا ممبر بنا نہیں تھا۔ نبی ممبر پہ کھڑے ہو گئے، طویل خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد پیغمبر نے صحابہ کو دیکھا، اور میرے پروانوں، میرے دیوانوں، میرے مستانوں، بتاؤ کیا میں تمہارے جانوں پر اپنا تصرف کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ قالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا۔ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے نصیحتیں ہمیں کی ہیں، آپ نے تبلیغ ہمیں کی ہے، آپ نے کوششیں ہمیں کی ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبی نے فرمایا تمہاری جانوں پر میں حاکم ہوں، سب نے کہا ہاں۔ تمہارے مال پہ میں حاکم ہوں، سب نے کہا ہاں۔ تمہارے والدین پہ میں حاکم ہوں، سب نے کہا ہاں۔ تمہارے گھروں پہ میں حاکم ہوں، سب نے کہا ہاں۔ نبی نے فرمایا مانتے ہو میں تمہارا مولا ہوں، سب نے کہا ہاں۔ اب دائیں بائیں دیکھا، این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے میرا بھائی علی؟ سلمان نے علی کو بلایا، علی قریب آئے، علی کو قریب بلایا۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ نبی نے یوں علی کو بلند کیا تھا؟ نہیں، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، نبی نے ایسے علی بلند نہیں کیا، علی کو آگے کھڑا کیا، خود پیچھے کھڑے ہوئے، دونوں بازو علی کے پکڑے، یوں بازو بلند نہیں کیا، علی بلند کیا، بازو بلند نہیں کیا، علی بلند کیا۔ اب منظر کیا تھا؟ 1.25 لاکھ کو نظر علی آ رہا تھا، آواز نبی کی آ رہی تھی، آنکھوں میں علی تھا، کانوں میں نبی تھا، آنکھوں میں امامت تھی، کانوں میں ولایت تھی۔ سب کے سامنے علی بلند کر کے کہا مانتے ہو مجھے مولا؟ سب نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر سنو، اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، انا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں، فمن کنت مولا فہذا علی۔ بس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اب جوانوں سوشل میڈیا پہ اتنا جذباتی نہ ہو جایا کرے کہ فلاں علی کو مولا نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا۔ نبی نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ علی سب کا مولا ہے، نبی نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں، علی کے در پہ وہی جھکے گا جو پہلے محمد کے در پہ جھکتا۔ کیا جو نبی کو ہی مولا نہیں مانتا وہ علی کو خاک مولا مانے گا۔ آپ سلامت رہے۔ اچھا میں ایک اور بات آپ تک پہنچاؤں گا۔ یہ جو حدیث ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، علی مولا۔ 15 منٹ میں آ رہے ہیں قبلہ ناصر صاحب، سمجھ آ گئی؟ اب ادھر دیکھیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، کیا میں نے کہا؟ یہ جو ترجمہ ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ کا پریشان ہونا بنتا بھی تھا۔ حسین کاظمی یہ کیا کہہ دیا؟ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، آپ نے آج نئی بات کہی، میں پھر کہہ رہا ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ آپ چپ ہو گئے، مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کا چپ ہونا، کیونکہ زیادہ آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا پیچھے ہونا پڑتا ہے۔ ابھی آپ بولیں گے چپ کر کے توجہ سے سنیں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ ترجمہ غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ کنتو یہ حال کے لیے نہیں آتا، یہ ماضی کے لیے آتا ہے۔ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنتو نبیا، شاباش، میں اس وقت بھی نبی تھا یا ہوں؟ تھا۔ کنتو نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں خمیر ہو رہا تھا۔ حدیث قدسی میں اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ نے کہا کنتو، میں تھا، نبی نے کہا کنتو، میں تھا، اور علی کے بارے میں کہا من کنتو۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارا علی مولا، جس کا میں مولا تھا
محمد کی نبوت ہے وہاں وہاں علی کی ولایت ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی علی. اچھا یہ جو فا ہے فا من جس کا کنتو میں تھا مولا مولا فا پس ہاذا یہ علی المولا ہو اس کا یہ علی مولا ہے. یہ فا کسی کہتے ہیں فا. ہاذا کا مطلب تو یہ ہو گیا نا ہاذا. اچھا لطیف نکتہ ہے ہاذا اس میں اشارہ ہے جسے انگلش میں کہہ دے تو دس. قریب پڑی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں دس. عربی میں کہتے ہیں ہاذا مذکر کے لیے ہاذا مؤنث کے لیے ہاذہی. اچھا دور ہو انگلش میں کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں دیٹ وہ. عربی میں کہتے ہیں ذالکا وہ. اب ایک چیز دور ہے ہائے ہائے ایک چیز قریب ہے پہچاننا کیا آسان ہوگا دور والا یا قریب والا بتائیں. قریب والا. آپ سے میں آسانی سے بات کر سکتا ہوں جو آخر میں بیٹھے ان کے ساتھ آپ سے کر سکتا ہوں. ہاذا کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے ذالکا کو آسانی سے نہیں سمجھا جاتا. نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فا ہاذا علی مولا. قرآن میں اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب. جسے قریب والا علی سمجھ نہیں آتا دور والا قرآن خاص سمجھ آئے گا. ماشاءاللہ. فا کسے کہتے ہیں فا سمجھیے گا پھر بولیے گا. فا ایسا حرف ہے عربی میں جس سے پہلے اگر کوئی جملہ آئے اور اس کے بعد بھی آئے تو فا کہتا ہے کہ اگر پہلے والی بات مکمل ہو گئی ہے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہے. میں اردو میں سمجھا دوں. میں نے کہا اگر میں سیال کوٹ میں ہوا تو یہاں مجلس پڑھوں گا. تو سے پہلے شرط ہے اگر میں ہوا تو مجلس پڑھوں گا. اگر میں یہاں ہوتا ہی نہیں تو مجلس نہ پڑھوں گا تو میں ذمہ دار نہیں کیونکہ میں نے شرط لگائی تھی اگر ہوا تو مجلس پڑھوں گا. انا آتینا کل کوثر فا صلی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے اب آپ پہ واجب ہے کہ نماز پڑھو. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس آیت کے آنے سے پہلے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اور آپ نیچے سے کہیں محسن کاظمی تقریر کرو. بھائی کر تو رہا ہوں. آپ کا کہنا فضول ہوگا یا نہیں ہوگا نا. فضول ایک کام ہو رہا ہے اور آپ کہیں کہ کرو تو آپ کا کہنا لغو ہے فضول ہے. نبی نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے تو اللہ پھر کیوں کہہ رہا ہے فاصلے. اچھا یہ بتاؤ نبی اللہ کی پڑھتے تھے یا کسی اور کی پھر یہ کیوں کہا لے ربی کا اپنے رب کی پڑھ. پتا چلا اتنی پڑھتے تھے آدھی آدھی رات کو کہتا تھا اللہ نہ کھڑا ہوا کر اتنا. کون جانے کہ فاطمہ کیا ہے نہ کھڑا ہوا کر اتنا تیرے پاؤں میں ورما. وہ اللہ جو ساری زندگی نبی سے کہتا رہا نہ کھڑا ہوا کر اتنا بطول دے کے کہہ رہا تھا اب پڑھ ہم نے زہرا دے دی ہے. فا کی سمجھ آ گئی. فا سے پہلے والی بات مکمل ہو جائے تو فا کے بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے نا. چلو میں اور آپ کے قریب کرتا ہوں. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. جب آپ نے دیکھا کہ نصرت آ گئی اور لوگ جو دین خدا میں شامل ہو گئے. فا سبے آپ پہ لازم ہے کہ اب تسبیح پڑھے. فا آ گیا نا اندر. یعنی فا سے پہلے والی بات اگر مکمل ہو گئی تو بعد والی بات پہ عمل کرنا واجب ہے. انا آتیناک الکوثر فا صلی ہم نے تجھے کوثر دی ہے واجب ہے کہ نماز پڑھو. یہی فا نبی نے میدان غدیر میں دکھایا. من کنت مولا فا ھذا علی مولا. جس نے مجھے مولا مانا ہے اس پہ واجب ہے کہ علی کو بھی مانے. سمجھ آ رہی
رہی ہے میری گفتگو کی؟ من کنت مولا. اچھا نبی نے جب علی کو اٹھایا اور سوالات کا مجمع دیکھ رہا تھا، بڑا طویل خطبہ ہے. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ وضنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ. توحید پہ مشتمل نبی نے خطبہ دیا، پھر رسالت کو بیان کیا، علی کی ولایت کو بیان کیا، نماز کے احکام، روزے کے احکام، سارا دین مکمل ایک خطبے میں بیان کر کے فرمایا دیکھو اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی. جب بھی نبی کی کوئی حدیث ہم تک پہنچتی ہے، مثلا کوئی کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں، ہمارے بھائی نہیں مانتے. اچھا کچھ ایسی ہوتی ہیں بھائی مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے. اب جب کہنا نبی کا ہے تو نبی تو ہم سب کے ہیں، تو پھر ہم رد کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے علماء علم حدیث نے حدیث کو ماننے یا رد کرنے کا ایک معیار رکھا ہے. حدیث نہیں دیکھی جاتی، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ حدیث کے نقل کرنے والے راوی کیسے ہیں. اگر راوی امین ہوئے تو حدیث ٹھیک ہے، اور اگر راوی ہی خائن ہوئے، جھوٹے ہوئے، تو حدیث قابل قبول نہیں ہے. اور پوری ذمہ داری سے کیمروں کی موجودگی میں، 3 کیمرے میرے سامنے، تینوں کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، تینوں کیمروں کی موجودگی میں میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے راوی حدیث غدیر کے ہیں نبی کی کسی حدیث کے بھی نہیں ہیں. علماء اہل سنت بھی اس حدیث کو مانتے ہیں، علماء تشیع بھی اس حدیث کو مانتے ہیں. کوئی عالم اسلام ایسا نہیں ہے جو کہے کہ نبی نے غدیر کے مقام پہ یہ نہیں فرمایا من کنت مولا. سب کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا. تو مسئلہ کیا ہے؟ جب سارے مانتے ہیں تو وہ علی کو خلیفہ بلا فصل کیوں نہیں مانتے؟ اس کا بھی جواب دینے لگا. ہمارے بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی نے تو فرمایا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن یہاں مولا کا مطلب کوئی اتنا بڑا چوڑا نہیں جو آپ لیتے ہیں. مولا کا مطلب ہے دوست، اور آپ کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب ہے حاکم، آقا، اولا بالتصرف. خدا سلامت رکھے مرد مجاہد، مرد مومن مولانا طارق جمیل صاحب کو. اس مرد مومن نے اپنے مجمع میں بیٹھ کے کہا تھا بھائیو مولا کا معنی دوست نہیں، جو شیعہ کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں. نہیں یقین آتا تو جا کر دیکھ لیجیے، سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ ان کا بیان موجود ہے. اور آگے مزے کی بات ہے، میں آپ کو نہیں پڑھنے لگا. نبی نے جب کہا نا کہ مولانا طارق جمیل نے جب کہا نا کہ یہ شیعہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، آپ کو یقین نہیں آتا، آپ چلے جائیں یوٹیوب ابھی کھولیں، ابھی مولانا کا وہ بیان آ جائے گا. سامنے مولانا کا اپنا مجمع تھا، ہمارا نہیں تھا، ان کا تھا. اچھا مجھے نہیں پتا کہ ان کے اس بیان کے بعد سامنے والوں کے چہروں پہ کیا ہو گیا. مولانا نے فضائل علی پڑھتے پڑھتے اچانک کہہ دیا بھائیو میں جو پڑھ رہا ہوں صحیح پڑھ رہا ہوں، آپ کے چہروں کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میں کہنے دو نا مجھے کہ مولانا وہ آپ کا مجمع تھا، یہ میرا مجمع ہے. آپ نے اپنے چہرے بھی دیکھ لیے، ذرا یہاں کے میرے چہرے بھی دیکھیے. تو 4 مصرے کہنے دو. ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے، اور یہ ذکر ماں کا کردار بتا دیتا ہے. چہرے تو کچھ ہلتے ہیں، کچھ تو اتر ہی جاتے ہیں. ذکر حیدر ہمیں نسلوں کا بتا دیتا ہے. در زہرا کا بھکاری حدیث قصہ کا راوی جابر بن عبداللہ انصاری کہا کرتا تھا کہ جب ہم نبی کے دور میں بھرے مجمع میں جاننا چاہتے تھے کہ یہاں مومن کون بیٹھا ہے، منافق کون بیٹھا ہے، ہم وہاں صرف ذکر علی کرتے تھے. علی کا ذکر ہم کرتے تھے، چہروں کے تیور بدل جاتے تھے. جس کا چہرہ کھل جاتا ہم سمجھتے مومن ہے، چہرہ مرجھاتا ہم سمجھتے پکا منافق ہے. جابر کہتے ہیں ہم نے نبی سے سنا تھا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو مومن. تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا، اگر رکھے گا تو منافق. ایمان اور منافقت کا معیار محبت علی ابن ابی طالب ہے. نبی نے علی کو اٹھا کے فرمایا سنو، ھذا اخی ھذا خلیفتی
हाज़ा वारिसी, हाज़ा ऐनुल्लाह, हाज़ा वजहुल्लाह, हाज़ा जंबुल्लाह, हाज़ा यदुल्लाह, हाज़ा असदुल्लाह, हाज़ा अलीयुन वलीयुल्लाह। अली अल्लाह की आंख है, अली अल्लाह का चेहरा है। चलें यहाँ भी मैं रुक के जरा ऐनुल्लाह पे थोड़ी गुफ्तगू कर लूँ। कई लोगों को हजम ही नहीं होता कि अली ऐनुल्लाह है, अली अब्दुल्लाह है। मैं पूरी जिम्मेदारी से पढ़ने लगा हूँ, एक रिवायत है। ये हज हो रहा था, दूसरी खिलाफत का दौर था। मौला अमीर भी उसी हज में मौजूद थे। बाकी कसम हमें तो साहबा ने बताया है कि शान अली क्या होता है। सुभान अल्लाह। मौला अमीर भी मौजूद थे, काबे का तवाफ हो रहा है, दूसरी खिलाफत का दौर, और दूसरे खलीफा भी वहां मौजूद थे। एक बंदा जो काबे का तवाफ कर रहा था और करता करता नामहरम को घूर घूर से देख रहा था। अली की नजर इसकी निगाहों पे पड़ गई, बल्कि यूं कहूं ऐनुल्लाही निगाहों ने शैतानी निगाहों को देख लिया। फरमाया इलैया, मेरे करीब आ। वो करीब आया, अली ने तमाचा मारा। अब जिस अली का तमाचा लगे, याद है अली के बचपन का तमाचा, जिसके बचपन का तमाचा जमाना न भूला। अभी तो फिर भी अली शबाब में है, ऐसा शबाब के जबरील को कहना पड़ा ला फता इल्ला अली, कोई जवान नहीं सिवाय अली। काबे, अच्छा ये कमाल हो गया, हज कर रहा है और साथ हराम भी कर रहा है। पता चला हज सबको ठीक नहीं करता। अल्लाह के घर के पास जाके भी कुछ बंदे शैतान रहते हैं। नहीं यकीन आता, किरदार अपना होता है। कुरान पढ़ लो, लूत की बीवी थी, नूह की बीवी थी, अल्लाह ने लानत भेजी। नबी की बीवी है, अल्लाह लानत भेज रहा है। और वहां फिरौन के घर में रहने वाली आसिया को सलाम कर रहा है। पता चला किरदार अपना। अब हज में भी चले जाए, चार पत्थर है, चार पत्थर है, तीन को पत्थर मारने हैं, एक को चूमना है। पत्थर वो भी, पत्थर वो भी। तीन को मारोगे नहीं तो हज कबूल नहीं, एक को चूमोगे नहीं तो हज कबूल नहीं। जो है या नहीं, तो हज भी कर रही है। अच्छा, अल्लाह के घर के पास जाके भी बंदे ठीक नहीं हुए। अल-अमान वल हफीज। अब ये ना कहना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है तो सारे ही अच्छे हो गए। सारे अच्छे नहीं हुए। रामाराम को देखा, अली ने करीब बुलाया, तमाचा मारा। वो चेहरे पे हाथ रख के रोता रोता चेहरा मुरझाया हुआ हजरत उमर के पास चला और जाके कहा, हजरत आपकी खिलाफत का दौर है और अली ने मेरे चेहरे पे तमाचा मारा। हजरत उमर ने कहा, कोई तो वजह होगी। जानते थे अली आदिल है। हजरत जानते थे अली आदिल है, कोई तो वजह होगी। हमें नहीं पता क्या वजह थी, आप मेरे साथ आए तो पूछे। हजरत उमर बंदा लेके मसला हल करने के लिए अली के पास आए और कहा, या अली आपने इसको तमाचा मारा? मौला ने फरमाया हाँ मारा। या अली वजह क्या बनी? मौला ने फरमाया सलवात पढ़े सारे मिलके। बारे दीगर सलात भेजी मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले किसी को सलामती के लिए बारे दीगर सलवात की तिलावत फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बस 2 मिनट में मैं मिंबर की उला के हवाले कर रहा हूँ, बात मुकम्मल करने लगा। अब आप यहाँ देखें तो बात करें आगे। माशाल्लाह। तमाचा लगा और हजरत के पास जाके कहा कि अली ने तमाचा मारा है। हजरत उसे लेके मौला अमीर के पास आ गए। या अली आपने तमाचा मारा? अली ने फरमाया हाँ। या अली वजह क्या? मौला ने फरमाया कि नामहरमों को देख रहा था। अली को ये आदत पसंद नहीं। एक जवानों जुमला लेके जाना, जिसकी आंखों में हया ना हो, कुछ और तो हो सकता है, अली का आशिक नहीं हो सकता। फरमाया नामहरम को देख रहा था, अली को ये आदत पसंद नहीं। तब जुमला हजरत उमर ने कहा, हाय हाय। हजरत ने कहा, मुझे क्या कहना